بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کریں گے جو شہر بریلی شریف کے قطب ہے، بڑی شان جلال رکھنے والے بزرگ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ان کے آستانے کے اندر تک نہیں جاتے تھے۔ اس آستانہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے اور ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے ہم اس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ دوستوں، ان بزرگ کا مبارک نام حضرت سید شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور عرف میں انہیں حضرت شاہ دانا ولی کہتے ہیں۔ دانا کا مطلب ذہین اور ہوشیار ہوتا ہے۔ آپ شہر بریلی شریف کے قطب ہیں، اس لیے آپ قطب بریلی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان میں آیا، اور پھر سلطان علاء الدین کے زمانے میں دہلی میں منتقل ہو گیا۔ حضرت شاہ دانا ولی علیہ الرحمہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بریلی شریف تشریف لائے۔ آپ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ نے آپ کو بڑی عالی شان عطا فرمائی تھی۔ آپ مرتبہ قطبیت پر فائز تھے، یعنی آپ اپنے زمانے کے قطب ہیں۔ آپ کی شان ولایت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ زندہ آدمی کو جنازے میں لٹا کر اس کے منہ پر کپڑا ڈالے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ شخص انتقال کر گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ جب حضرت اسے مردہ سمجھ کر نماز جنازہ پڑھائیں گے تو جنازے سے اٹھ کر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال ان کے کہنے پر حضرت شاہ دانا ولی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب نماز پڑھا کر آپ آگے بڑھے تو وہ لوگ ہنسنے لگے اور انتظار میں تھے کہ ان کا ساتھی بھی جنازے سے اٹھے اور ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ جب کچھ دیر میں بھی وہ نہیں اٹھا تو اس کے دوستوں نے اس کے اوپر سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اب وہ شخص واقعی مردہ پڑا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ سب لوگ بہت گھبرا گئے اور روتے گڑ گڑاتے ہوئے حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑے، اپنے قصور کی معافی چاہنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں نے کہا تھا کہ وہ مردہ ہے، اس میں میں نے کیا کیا ہے؟ وہ لوگ بہت عاجزی انکساری کرنے لگے۔ دوستوں، اللہ کے ولی بڑے کریم اور نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو ان کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، اسے زندہ پاؤ گے اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ وہ سب لوگ وہاں سے اٹھے اور جا کر دیکھا تو وہ شخص واقعی زندہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے میں گھوڑوں کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت شاہ دانا ولی کی نظر جب ان گھوڑوں پر پڑی تو آپ نے دریافت کیا کہ ان گھوڑوں کے اوپر ان بوریوں میں کیا لاد کر لے جا رہے ہو؟ اس سامان کے مالک کو لگا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ اس میں شکر ہے تو یہ فقیر مجھ سے مانگنے لگیں گے، اس لیے اس نے کہا کہ اس میں ریت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ریت ہی ہوگی۔ قافلہ وہاں سے گزر گیا اور اپنے مقام پر پہنچا۔ جب وہاں پہنچ کر ان بوریوں کو کھولا گیا تو اس کا مالک اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ بوریوں کے اندر اب شکر نہیں بلکہ ریت تھی۔ قافلے کے امیر نے کہا کہ کل جس فقیر نے ہم سے پوچھا تھا وہیں پر چلو اور ان سے معافی مانگو۔ سارے لوگ ان بوریوں کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور معافی مانگی اور کہا کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ان بوریوں میں ریت نہیں شکر تھی۔ اس پر حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فقیروں کو اس سے کیا مطلب، اگر شکر تھی تو شکر ہی ہوگی۔ جب ان لوگوں نے دوبارہ بوریوں میں دیکھا تو اب اس میں شکر موجود تھی۔ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں اکبر نے جہالت اور کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر ایک باطل مذہب کی بنیاد رکھی، جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ اسلام کے علاوہ ہر دوسرے مذہبوں کی بھی باتوں کو ملا کر اس نے دین الہی مذہب کے نام پر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا۔ اس باطل مذہب کی ہر طرف تبلیغ کی جانے لگی اور دین اسلام کی کھلی توہین ہونے لگی۔ اس فتنے کو مٹانے کے لیے اور اس باطل مذہب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اس زمانے کے جید علماء کرام نے بہت محنت کی۔ ان علماء کرام میں مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے، جنہوں نے بادشاہ اکبر کے اس نئے فتنے کے خلاف اپنی قلم اور زبان سے جہاد کیا۔ حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہادر نیابت خان کے ساتھ مل کر اس فتنے کے خلاف جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کیا۔ اس وقت بریلی اور سنبھل کا گورنر نواب حکیم عین الملک شیرازی تھا۔ جب عین الملک نے یہ حالات دیکھے تو اس نے بریلی کے قلعے کو مضبوط کیا اور آس پاس کے جاگیرداروں کے ساتھ حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت شاہ دانا ولی اور عین الملک کے درمیان صلح کرانا چاہی، لیکن حضرت کی غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اسلام کے دشمنوں سے وہ کسی طرح بھی صلح کر لے، لہٰذا حضرت نے صرف انکار کر دیا۔ بالآخر نواب عین الملک نے سازش کر کے آپ کے ساتھی بہادر نیابت خان کو اپنی طرف کر لیا۔ بہادر خان کی غداری سے حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طاقت بظاہر کچھ کمزور سی ہو گئی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور سنت حسینی پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ اکبر کی باطل طاقتوں سے مقابلہ شروع کیا، اور بالآخر 990 ہجری میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ شریف یوپی کے شہر بریلی شریف میں مشہور ہے۔ آج بھی آپ کے آستانہ عالیہ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہو کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ آپ کا عرس شریف 1 سے لے کر 6 ربیع الاخر تک منایا جاتا ہے، جس میں شہر بریلی شریف کے علاوہ دوسری کئی جگہ سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے آستانہ عالیہ پر آسیب زداؤں کو آسیب کے اثر سے رہائی ملتی ہے۔ ہر وقت یہاں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ جناتی اثر میں گرفتار لوگ اس بارگاہ سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ کالے جادو کے اثر والوں کو بھی اپنی پریشانیوں سے یہاں نجات ملتی ہے، یہاں تک کہ کینسر جیسی خطرناک بیماری بھی یہاں سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضرت کا فیضان و کرم آج بھی جاری و ساری ہے۔ انگریزوں کے دور میں بریلی شریف میں جب ریلوے کا کام کیا جا رہا تھا تو حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ شریف کے بالکل قریب ریل کی پٹری بچھائی گئی، جو آگے چل کر بریلی جنکشن پر ملتی تھی۔ مزدور دن میں پٹری بچھا کر جاتے اور رات گزار کر جب صبح واپس دیکھتے تو وہ پٹری اکھڑی ہوئی ملتی اور اس پٹری میں ہائی وولٹیج کا کرنٹ بھی ہوتا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی وہاں سے ٹرین گزارنے کا منصوبہ کارگر نہ ہو سکا۔ مجبور ہو کر انہوں نے اس لائن کو مزار شریف سے پہلے ہی روک دیا۔ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آستانہ شریف پر حاضری دینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک معمول یہ تھا کہ آپ آستانہ شریف کے اندر نہیں جاتے تھے، باہر سے ہی فاتحہ خوانی کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ جب کچھ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام ولایت میں کتنا بلند و بالا ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بعد حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول رہا۔
حضرت شاہ دانا ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔